السلام علیکم۔ آج ہیں ایس ایم ایس میڈیا پر مہمان ڈاکٹر سعادت اللہ خان، جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ دنیا بھر کے 40,000 سے زائد لوگوں نے ان کے قائم کردہ ورکشاپ ڈسکور یور سیلف سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔ اب تک 17 ملکوں سے زائد میں ان کا 3 روزہ ورکشاپ 400 سے زیادہ بار منعقد ہو چکا ہے، جن کے ورکشاپ کے ذریعے لوگوں کو خود شناسی اور دماغی تصور کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ ماریا ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنگلور کے تحت چلنے والے ٹرسٹ کے بانی بھی ہیں ڈاکٹر سعادت اللہ خان، جن کا تعلق بنگلور شہر سے ہے۔ انٹرنیشنل اسپیکر، ٹرینر اور اسلامک وائس کے ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے 25 سالہ تجربے سے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ ان کا شاندار تربیتی پروگرام ڈسکور یور سیلف کافی مقبول و مشہور اور کارآمد ہے۔ ان کی 3 روزہ ورکشاپ کے لیے میرا روڈ آمد پر ان سے لیا گیا یہ انٹرویو آپ کے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ دین اور دنیا دونوں لائن کو لے کر ایک ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ جو اس کو مینیج کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا پرابلم فیس ہو رہی ہے؟ دیکھیے، دین اور دنیا جو ایجوکیشن سسٹم بڑھ گیا ہے، ایک دین کا مطلب کیا ہے؟ مدرسہ، قرآن، حدیث، یہ صرف سیکھ لینے کا وہ دین، آخرت دین ہو گیا۔ دنیاوی زندگی اب بول رہے ہیں کہ ایجوکیشن ماڈرن جو ہوتا ہے، سائنس ہے، وہ انجینئرنگ ہے، جو بھی ہے دنیا، یہ دونوں ایجوکیشن سسٹم جو آج قائم ہے وہ الگ الگ مقصد کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہے نا؟ وہ جس مقصد سے وہ کھولے ہیں دین کے مدارس وغیرہ، وہ ایک مقصد کے لیے کھولے ہیں، وہ ایک مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ یہ جو اسکول سسٹم جو بنایا گیا ہے، تعلیم جو بول رہے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم جو بول رہے ہیں، وہ تعلیم دیتی ہے کہ دنیا میں سروائیول کے لیے ایک ظاہری، مجھے اس دنیا میں رہنا ہے تو مجھے یہ ایجوکیشن، آج جو ہے جابز اور نوکری ایجوکیشن کے بیسس میں ہے، اس لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ، کیونکہ نوکری جاب سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں، تمہارے باپ دادا کے زمانے میں ایجوکیشن ریلیٹڈ جاب نہیں تھا، اسکل بیس میں جاب تھا، اس لیے وہ خاندانی اسکلس ہوتے تھے، اس لیے نام کے ساتھ ان کا پیشہ جوڑا جاتا تھا۔ مزر باٹلی والا، باٹل بیچنے والے، یعنی کہ سعد کارپینٹر والا، زری والا، دیکھیے پورے کے پورے خاندان جو ہوتے تھے وہ پیشے سے تعلق ہوتا تھا۔ لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد جب انڈسٹریلائزیشن ہو گیا ہے، ایجوکیشن ہو گیا، کیونکہ ان کو ورکرز چاہیے، ایجوکیشن سسٹم اسٹیبلش کیا گیا کہ جو کچھ دنیاوی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیٹر کرتا ہے انڈسٹریز کو۔ اب اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کو جینا ہے، سروائیو ہونا ہے، اور عمدہ زندگی چاہیے، ہم کو معاش چاہیے، اس لیے ایجوکیشن از امپورٹنٹ بول کے وہ کر رہا ہے۔ ایک سائڈ الگ پہ دیکھیں گے دین، اب یہ دین بولیں گے تو وہ آخرت کے لیے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ رکھو، یہ ایجوکیشن سسٹم انہوں نے یہ چیز کرو، یہ آخرت۔ یہ دین اور دنیا کا الگ الگ سسٹم جو بنا دیا ہے، یہ الگ کون کیا؟ تو یہ آنا ہے کہ بھی دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، پورا کا پورا زندگی ایک عبادت ہے۔ ہم یہ ورکشاپ میں دکھا رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا بھیجا ہے، یہ زندگی ایک عبادت ہے۔ تو یہ زندگی جب ایک عبادت ہے تو ہم کو کیسے اس عبادت سے ہم کو رہنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں ورکشاپ میں۔ اس کے بعد اب یہ زندگی ایک عبادت ہے تو ہم کو مکسڈ نہیں ہے، تو اسلام اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، اور اسلام جو ہے ایک مذہب نہیں ہے، ایک ریلیجن نہیں ہے، ایک یہ نہیں ہے، اسلام ایک ہے وہ جینے کا طریقہ دکھاتا ہے۔ اسلام از اے وے آف لائف۔ تب جب ایک زندگی اسلام ایک وے آف لائف ہے تو انسان جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم انسان ہیں، اور انسان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اختیار دیا گیا ہے، یعنی کہ چوائس دے دیا گیا ہے۔ سارے کائنات میں دیکھیے کسی کو چوائس نہیں ہے، صرف انسان کو چوائس ہے۔
جب چوائس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جی لے یا اللہ کے راستے پہ چلے. یہ دو میں سے ایک چوائس دیا گیا ہے. تو یہ جو انسان اللہ کے مرضی سے دنیاوی جیتا ہے, دنیا میں جو جیتا ہے, جینے کا مطلب کیا ہے, بزنس کرتا ہے, پڑھتا ہے, فیملی کرتا ہے, شادی کرتا ہے, جو بھی دنیا میں اس کے زندگی بسر کرتا ہے وہ اللہ کے نظر سے جب جیتا ہے اس کو بولتے ہیں اسلام گیا. ایک ہے کہ اللہ کو ہٹا دیتا ہے, یہ اپنی میری مرضی آ گئی, میں آ گیا, انا آ گیا, دن میرا پیسہ, میری زندگی, میں جینا چاہتا ہوں, تو ایک میرا وہ دنیا بھی بول دیتے ہیں. تو یہ الگ فرق ہو گیا ہے. آج ہمیں اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں, اپنا پیسہ جی رہے ہیں, لیکن اوپر سے صرف ایک غلاف اڑا دے رہے ہیں ایک 5 پلرز کا. نماز روزہ زکوٰۃ کر لیا, ہم کر لے تو ہم دیندار ہو گئے, اگر وہ نماز زکوٰۃ نہیں کرے تو ہمیں دنیا دار ہو گئے. تو یہ فرق ہو گیا ہے کہ ہمیں مقصد ہی بھول گئے کہ اللہ ہمیں کیوں بنا کے بھیجا ہے. تو سر جس طریقے سے ابھی جو ہے بہت ساری اسکول میں الحمدللہ یہ دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کے پڑھایا جا رہا ہے, جیسے کہ قرآن کا ایک پیریڈ رکھا جا رہا ہے, دینیات کا ایک پیریڈ رکھا جا رہا ہے. تو سر یہ ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ دین پورا الگ ہے اور دنیا پورا الگ ہے, تو اس کو مرج آپ کس طرح کرتے ہیں اور پیرنٹس کا آپ کو کیا سپورٹ رہتا ہے؟ دیکھیے یہ تو اب ہمیں اسلامک اسکول اب بتا دیتے ہیں. اب اسلامی اسکول کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیاوی پڑھائیں گے, CBSE سلیبس کریں گے, یہ پورا ہم پڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں ہم قرآن حدیث وغیرہ بھی پڑھا دیں گے, حفظ بھی کرا دیں گے, تو دونوں ساتھ میں چلا گیا. اس کو ہم بول رہے ہیں کہ دین اور دنیا. اچھی بات ہے جو بھی سکھا دیا, لیکن اسلام ہے انسان کیا اس سے اخلاق بیسٹنگ. اب حدیث ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا کس لیے, اپنے اخلاق کو درست کرنے. تو اخلاق جو دیکھ رہے ہیں ہم اسکولوں میں, یہ اسلامک اسکول ہے, حفظ بن جا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں, سب کچھ آ گیا ہے, لیکن کیا کمی نظر آ رہا ہے؟ اخلاق ہی نہیں. تو یہ اخلاق نہیں ہے تو دینی نہیں ہے, اسلامی نہیں ہے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلامک اسکولس بول رہے ہیں, اس کے اندر یہ کمی ہے. الحمدللہ حافظ قرآن بڑھ جا رہے ہیں, دیندار بن جا رہے ہیں, نمازاں بن جا رہے ہیں, کرسی ہو جا رہے ہیں, معلومات ہو جا رہی ہے, دین کا معلومات ہو گیا ہے, دنیائی معلومات ہو گیا ہے, لیکن انسان نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں اخلاق کم ہے. دیندار ہے, مدرسوں میں بھی جا کے دیکھیے, اسی میں بھی ادھر بھی کیا ہے, ایسا نہیں کہ 100% جنرل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس میں بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اخلاقی نہیں ہیں. تو سینٹر آف اسلامی اخلاق وہ کہاں سے اسکولوں میں مل رہا ہے, وہ بتائیے گا ہمارا. تو سر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اسکول میں دین اور دنیا دونوں کو جو ایک ساتھ لے کے اسلامک اسکول میں چلا جا رہا ہے, وہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اخلاق کی کمی پائی جا رہی ہے. اخلاق ہی نظر نہیں آ رہا. ماں باپ گھر میں بھی دیکھیں گے, آج کا جنریشن جو ہے انسانیت کھو گئی ہے, انسانی نہیں ہے, انسانیت مر چکی ہے. معلومات تو سب ہے, میں سب کو آ گیا. تو یہ ہم کو لانا ہے کہ اسلام اسکول اسلامک بولتے ہیں, اس میں اخلاق از موسٹ امپورٹنٹ. اس لیے غیر قوموں میں جو اب اسکول اوپن جو ہو رہے ہیں, many of the school value based وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اسکول جو اسلامک اسکولس ہیں ویلیو بیسڈ نہیں ہیں. اٹ از اونلی آن ریلیجنس بیسڈ, اور وہ بھی الگ الگ مسلکوں کے. ہر اسکول بولتے کہ ہماری ہی اسکول اسلامک ہے, وہ اسکول نہیں. تو یہ بھی کیٹیگرائز ہو گیا. تو ہم یہ ہمارا ورکشاپ جو بتا رہے ہیں کہ بھائی اخلاق نہیں تو انسان نہیں, انسان نہیں تو مسلمان نہیں. تو سر یہ اخلاق جو آپ نے بتایا اس کی کمی پائی جا رہی ہے, تو اس کو مطلب کور کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے اخلاق تو ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ گیا اللہ ہمیں کیا بنا کے بھیجا ہے, انسان. تو ہم کو کیا بن کے رہو بولتا اللہ, انسان. لیکن ہم انسان بن کے اس دنیا میں جی رہے ہیں یا جانور بن گئے یا جانور سے بچ کر شیطان بن گئے, بتائیے. اب بچوں کو کیا بولتے, ماں باپ بھی بولتے, کیا بولتے بچوں کو, شیطان. ٹیچرز بھی کیا بولتے ہیں بچوں کو, شیطان. اب شیطان
اب میں بولتا ہوں بچوں شیطانہ نہیں ہیں، بچے نہیں شیطان ہیں، شیطان کے بچے شیطان، انسانوں کے بچے انسان. تو اخلاق بچوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں ڈالنے کے لیے، لیکن اخلاق بچوں میں نہیں ہے، ماں باپ کو پہلے آنا ہے. جب ہمیں ورک شاپ بچوں کو کرتے ہیں تو بچے بولتے ہیں ہمارے ماں باپ کو کرو. اب ہمیں ماں باپ کو وہاں کرو بولتے ہیں تو بچے وہاں ہے تو یہاں ہے تو ٹیچروں کو کرو، ہے نا. تو اخلاق ایک سبجیکٹ سے پڑھایا نہیں جا سکتا. اٹ کین ناٹ بی ٹاٹ ایز اے سبجیکٹ. وہ کائنڈنیس، کمپیشن، اس کے اندر محبت، پیار ایک سبجیکٹ بول کے، ایک ٹاپک بول کے ہم نہیں پڑھا سکتے. اس کو بولتے کلچر، ماحول. اس سے کلچر سے بچہ گرو ہوتا ہے. کیا ماحول میں بچہ گرو ہو رہا ہے؟ گھر میں ماحول انسانیت کا ماحول ہے یا شیطانی ماحول ہے؟ کیا ماں باپ بچے کو انسان جیسا دیکھ کے سلوک کرتے یا شیطان جیسا دیکھ کے سلوک کرتے ہیں؟ اسکول میں آیا تو پورے ٹیچرز ہو، اپنے بچے پورے وہاں پہ کلچر انسانیت کا ہے، انسان جیسا برابری سے سب دیکھتے یا ایک دوسرے کو نیچے اوپر شیطانیت دیکھتے؟ تو ماحول اسکول میں بھی شیطانیت، 12 سال بچہ گزارتا ہے وہاں بھی شیطانیت کا ماحول. جب واپس گھر میں آیا تو ماں باپ بھی بچے کو اوپر نیچے دیکھتے ہیں، شیطانیت ہے. قصور نہیں، بچہ پیدا ہوا انسان، لیکن ہم ماں باپ اور اسکول منا رہے شیطانہ. یہ ہے پرابلم. تو جس طرح سر آپ نے بتایا کہ یہ اخلاق کے لیے جو اگر ہم گھر پہ ہیں تو ہمارے ماں باپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، جس کے وجہ سے بچوں پہ اثر آئے گا. اور اگر بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول کے ٹیچرز کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اور الحمدللہ آپ کا جو یہ ڈسکور یور سیلف جو ورکشاپ چل رہا ہے، اس کے تھرو بھی آپ یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میسیج میرا میسیج نہیں ہے، یہ ہم جو بھی ورکشاپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے پرسپیکٹو. ہمارا ایک بینچ مارک ہے، بینچ مارک اللہ ہے. اللہ کا بینچ مارک یعنی کہ قرآن ہمارا بینچ مارک ہے، قرآن بینچ مارک ہے، ہمارا نبی بینچ مارک ہے. یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے. ہر چیز جو ہم کریں یہ سٹینڈرڈ کو ہم فالو کرنا. لیکن ہم یہ سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہے، یہ ہر آدمی اپنا اپنا سٹینڈرڈ کو فالو کر رہا ہے، اس لیے ہمارا اوپر نیچے ہو گیا. ہر گروپ اپنا اپنا سٹینڈرڈ بنا لیا ہے، اس لیے ہم بڑھ گئے ہیں اپنے سٹینڈرڈ میں. تو یہ سٹینڈرڈ ایک ہے، اسلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی کہ یہ ہر پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں اگر ایک سٹینڈرڈ کو ہم اپلائی کریں گے تو پورا ایکوالٹی آئے گی. لیکن ہمیں یہ سٹینڈرڈ نہیں، الگ الگ. اب یہ سٹینڈرڈ کیا ہو گیا؟ ظاہری میں ہم بڑھ گئے. ہر گروپ اپنا اپنا سٹینڈرڈ بنا لیا ہے. اگر وہ سٹینڈرڈ کے مطابق تم ہو تو تم مسلمان ہو، وہ سٹینڈرڈ انہوں بنا لیا ہے. تو ہم باہر جا کے ججمنٹ کرنا شروع کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ پورا یہ آپس میں کریں. تو ہم یہ نہیں کریں گے، ظاہر میں ہم ایک نہیں ہوں گے لیکن باطن میں ہم سب ایک ہیں. پہلے ہم باطن ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ظاہر کی اگر اپنی زندگی بدلنا ہے تو باطن میں بدلو، باطن میں چینج کرو، ظاہر ساری زندگی. ساری دنیا کا، ہمارے مسلمانوں کا ساری دنیا کا پرابلم اٹ از اے اسپرچول پرابلم. اٹ از اے ون اسٹاپ سولوشن. So unless spiritually if you don't change internally, ظاہر میں تمہیں کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں. تو یہ ہم نے ڈسکور کیا کہ ہم کیسے اندر باطن میں جائیں، باطن کو کیسا چینج کریں. اب یہ چینج ہونا ضروری ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب تک تم اندر نہیں بدلو. اب اندر بدلنا جو ہے تب جا کے ہم قرآن کا سٹینڈرڈ کو اٹھا دیکھیں گے. اب دیکھیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان بنا کے بھیجا تمہیں. ہم کو کیا بن کے رہنا ہے؟ انسان بن کے رہنا ہے. تو میں انسان ہوں تو سب لوگ کون ہیں؟ انسان ہیں. اب ہم سب کو انسان جیسا دیکھیں، میں انسان ہوں، سب انسان ہیں، سب کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکوالٹی آئے. اب اس میں اس کا پروڈکٹ کیا ہوگا؟ انسانیت. لیکن آج ہم ایک دوسرے کو انسان جیسا دیکھ رہے یا نیچا دیکھ رہے. داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو کیسا دیکھتا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو، انہیں نماز نہیں پڑھ رہا، اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ تم حجاب پہن رہی ہو، وہ حجاب نہیں پہنتے، اس کو کیسا دیکھ رہے؟ چلو آپس میں ہی ہمیں اوپر نیچے دیکھ رہے ایک دوسرے کو. ہم مسلمان غیر قوم کو کیسا دیکھ رہے ہیں وہ بتاؤ. تو ہم نیچے دیکھ رہے ہیں اسے،
تو میں सुपीरियर तुम इंफीरियर. اب یہ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کیا بولا؟ میں آپ سے بہتر ہوں، میں بیٹر ہوں آپ سے. تو یہ کہا. تو ہم شیطان کے راستے پہ اس دنیا میں چل رہے ہیں یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟ پرابلم کدھر ہے؟ تو ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں شیطان کی مت سنو، شیطان کے راستے پہ مت چلو، شیطان سے دشمن کو دشمن مانو. یہ کہہ رہا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر اس کے راستے پہ جائے تو تم برباد ہو جاؤ گے. یہ پوری کتاب یہی بتا رہا ہے کہ شیطان کون ہے، کیسا راستہ ہے، کیسے چوکنا ہے. ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ شیطان ہم کو کہاں بھٹکا کیا. یہ جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے، تمہیں آنکھوں میں پردے ڈال دیا ہے، تمہیں میں انسان بنا کے بھیجا ہے، تمہیں انسان کے تمہارے آنکھوں میں پردے جھونک دیا ہے. اب اس دنیا میں شیطان آنکھوں میں پردے ڈال دیا. شیطان کیا ہے؟ جب تک آنکھوں سے پردے نہیں نکلتے تب تک ہم نہیں بن سکتے. تو سب سے سمپل ہے، ایزی ہے، لیکن سب سے مشکل کام ہے. کیا مشکل کام ہے؟ اس دنیا میں کیا بن کے رہنا سب سے مشکل کام ہے؟ انسان بن کے مشکل ہے. یہی ہے اگر انسان بن کے ہمارے، یہی امتحان ہمارا ہے. انسان بن کے رہو لیکن تم گر جاتے ہو، جانور سے بدتر بن کے شیطان بن جاتے ہو. میرا بندہ ہے انہیں تم اسے حقیر کیسا دیکھ سکتے ہو؟ تم کیسا جج کر سکتے ہو اسے؟ ہم اسے جج کر رہے ہیں، نیچا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. اپنے سٹینڈرڈ سے وہ نیچا ہے، تو کس کا سٹینڈرڈ کو فالو کریں؟ ہم سید ہیں، وہ پٹھان ہے، نیچا. میں بنگلوری، تو حیدرآبادی، نیچا. تو ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کو نیچا. میں مسلمان، وہ ہندو، نیچا. یہ نظر ہے، اس کو ہی کیوں کہتے ہیں شیطان. لیکن جب دکھیں گے، جب میں تمہیں نیچا دیکھوں تم کیسا دیکھتے ہو. تو یہ رسپانس دوسروں کا ہم سے ہے. یہ جو بچے ماں باپ کو آج بولتے کہ تم سنتے نہیں، تم شیطانہ ہو، کیونکہ ان کا بیہیویئر وہ بچوں کو انسان جیسا نہیں دیکھ رہے، ان کو نیچا دیکھ رہے ہیں، بچے بھی ویسے واپس دے رہے ہیں. تو دوسروں کا رسپانس ہمارے پر ڈیپینڈ ہے. اب ماں باپ بچوں کو انسان جیسا دیکھیں گے، انسان جیسا اس کو لائے تو کیا ہوگا؟ بچے بھی انسان بنیں گے گھر میں. تو پہلے گھر میں کلچر ہونا ہے کہ بچوں کے ساتھ ماں باپ جب انسان بن کے دونوں رہیں گے تو بچے بھی ان کے انسان بنیں گے. جب ماں باپ شیطانہ ہیں، ایک دوسرے کو لڑیں گے، ایک دوسرے کو نیچا کریں گے، بچے بھی وہی سیکھیں گے اور ویسے ہی بچے واپس رسپانس کریں گے. اب سکول چلے جائیں گے تو ٹیچرز آپس میں دوسرے پورے ٹیچرز جو ہیں، کیا وہ پورے ٹیچرز ایک دوسرے کو انسان جیسا دیکھ رہے ہیں یا اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں؟ میں ہوں انگلش ٹیچر، تم عربی ٹیچر، انہیں نیچے. میں سینئر گورنمنٹ کی ریکگنائزڈ، انہیں خالی پرائیویٹ 5,000 لینا، نیچا. تو یہ ٹیچروں میں آپس میں کامپٹیشن نیچے ہے. اب وہ ٹیچر جاتی ہے اسکول میں، جا کے کلاس میں بیٹھتی تو فرنٹ بینچ والوں کو، بچوں کو اچھے نمبر لی تو وہ کیسا دیکھتی؟ پیچھے بیٹھنے والے کو کیسا دیکھتی؟ جو پیچھے بیٹھ کے شرارت کرتا تو اس کو کیسا دیکھتی؟ تو کیا یہ پورے 60 بچے 50 بچے جو رہتے ہیں، کیا ٹیچر پورے بچوں کو انسان جیسا دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی ہے؟ نہیں دیکھتی ہے. تو اس لیے وہ پرابلم ہے. اگر ٹیچر وہ بچوں کو پورے انسان جیسا دیکھے، ہاں شرارت کر رہی ہے، اس کا انجام دینا ہے. ایسا نہیں ہے خاموش ہونا نہیں ہے، لیکن انسان جیسا دیکھیں گے، اس کی شرارت کو بولیں گے، اس کا انجام دینا. جب ہم اسکول میں کلچر آ جائے گا، جب یہ ٹیچرز پورے انسان جیسا رہیں گے تو بچوں کو بھی کریں. 10-12 سال جب بچے اسکول میں یہ کلچر ڈیولپ ہونا ہے، جب کلچر انسانوں کا کلچر ہے گا، ٹیچروں کا کلچر ہے، بچوں کو پورا ہمیں بولیں گے اسکول میں ہمارا کلچر ہے کہ پوروں کو برابر دیکھیں گے انسان جیسا. کوئی بھی نیچا اوپر نہیں دیکھے گا، چاہے کوئی مذہب کا ہو بچہ اسکول کا، چاہے شریر ہو، چاہے اچھا پڑھنے والا ہو، پھر بھی اس کے انسان جیسا ہم دیکھیں گے اور اس انسان جیسا برتاؤ کریں گے. اس کو پنشمنٹ دینا تو دیں گے. جب ٹیچرز برابر ہیں، وہاں 12 سال جب انہیں اسکول میں انسان کا کلچر ہے، گھر میں کلچر ہے، تو ہم اس دنیا کو، اس دیش کو انسان، بہترین انسان دیں گے. یہ بائی پروڈکٹ اس کو بولتا ہوں میں اسلامک. ہماری اسکول سے انسان کو دیے، مومن بعد میں مسلمان، لیکن انسانی پروڈکٹ نہیں ہے. ماں باپ کو انسان نہیں چاہیے بچہ، اس کو نمبر 90% چاہیے. بچے کو مشین بنانا چاہتے ہیں، 99% چاہیے. تو ٹیچروں کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے، خالی نمبر لے.
मालूम है बच्चे को भी कि माँ बाप 90% 99 कम लाया तो माँ बाप मुझे मारते हैं, तो बच्चा भी टेंशन में है, माँ बाप भी टेंशन है, टीचर भी टेंशन है, स्कूल भी बोलते खाली एडवर्टाइजमेंट डालते हैं 100% पास 90% पास, खाली उसी में है। लेकिन बच्चे प्रोडक्ट क्या है, सबसे बदतरीन प्रोडक्ट है हमारे हैं। तो वो क्या इस्लामिक कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं इस्लामिक की, खुद इस्लाम पे नहीं है। इस्लाम का मतलब ये नहीं इंसान बनो, इंसान से मुसलमान बनते बाद में मोमिन, वो तो अलग दर्जा है, पहले इंसान ही नहीं शैताना हो, फिर बोलते हैं कि क्या करें करके। तो ये खुद को बदलना, यही वर्कशॉप सिखा रहा है कि भी अल्लाह सिंपल है कि मैं इंसान हूँ, अब सबको इंसान देखूँ तो क्या मिलेगा। अब हर इंसान से पूछता हूँ, टीचर को पूछता हूँ, टेंशन है, फर्स्ट है, अरे क्या चाहिए, माँ बाप को पूछूं तो क्या चाहिए, बहुत परेशान हूँ, शोर से परेशान, सास से परेशान, बच्चों से परेशान। परेशान क्यों है, सुकून नहीं कती, पीस नहीं कती, खुशी नहीं कती है, यही मांग रही है वो सब। अब मैं बोला कि सबसे सिंपल फार्मा बता दूं, बोला कि तुम इंसान बन के रहो तुम, और इंसान जैसा देखो, क्या फायदा उनको फायदा, या मैं इंसान जैसा सबको देखो और इंसान जैसा बर्ताव करता हूं, उनको फायदा या मुझे फायदा, क्या फायदा, मैं सुकून में। तो तुम मांगे तो सुकून खुशी चाहिए, तो तुम्हें इंसान बन के सबको देखो, अंदर सुकून रहेगा। जब अंदर सुकून रहेगा, दुनिया में दूसरों को सुकून दोगे। जब तुम्हें अंदर सुकून नहीं है, जाहिर में क्या सुकून दोगी तो अंदर सुकून है, दूसरों को सुकून दोगी। जब दूसरों को सुकून देगी, यही इबादत है, यही इसी का नाम अल्लाह ने इंसान और जिनको इबादत के पैदा किया है। जब मैं इसे इंसान जैसा देखूँ, इसे मोहब्बत से देखूँ, इसका नाम इबादत है। बच्चों को इंसान जैसा देख रहे, मेहनत कर इबादत है। तो ये बच्चों को जाके हम आ रहे हैं, पैसा तनख्वाह नहीं है इम्पॉर्टेंट, बच्चों को अल्लाह के बंदे को हम जाके हम उसको अच्छा इंसान बना रहे हैं, वो इबादत है, पैसा सेकेंडरी है। तो ये मकसद हमारा मकसद ही हट गया है, तो मकसद ही हट गया एजुकेशन का, मकसद पर्पस हट गया। तो हम रेस है 90%, 99%, 100% पास, इसी के रेस में है। तो इंसान की कौन फिक्र करना, इसलिए अखलाक चले गए, इस्लामिक नहीं है, सबसे बदतरीन है। तो ये हमने देखा कि नहीं, तो वो शब्द के ज़रिए हम दिखाने की क्या बात है, क्यों इंसान बन के नहीं है, हमारे पीछे क्यों शैतान। तो अल्लाह ताला कहा कि तुम्हारा दुश्मन शैतान है, शैतान ने तुम्हारी आंखों में पर्दे डाल दिया है, अब उसका काम फरेबी है, उसको मत सुनो, अब उससे निकलना है, उसके फरेबी से हमें उससे नजात पाना है। तो एक ही सिंपल के इंसान बन के रहेंगे तो शैतान से बच गए। जैसे ही उसे शैतानी ख्वाबों में आते हैं तो ऊपर नीचे आ जाएंगे, ये आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है खिदमत करने का, दिखाने का। जो भी अटेंड करते हैं तो ये फुरकान कुरान है, एक फुरकान किताब, फ़र्क करने की हक़ और बातिल की, और खुदा का मैसेज है, मोहब्बत प्यार का मैसेज है। दुनिया में भेजा है पूरे नियामत एंजॉय करने के भेजा है। कब एंजॉय करेंगे, जब शुक्रगुजार बन जाएंगे, एक दूसरे को शुक्रगुजार बनेंगे, तो वही ईमान है। लेकिन शैतान जब देखेंगे तो ना शुक्र बन गए, कुफर में है। ज़ाहिर में नमाज सब पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, अंदर ना शुक्र है, ना शुक्र है, अंदर शैतान पकड़ लिया, कुफर है। ज़ाहिर से देखने में माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अंदर पूरा बीमारी है। तो अंदर से पाक करना है हमको, यही मकसद है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया SMS मीडिया को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.